السلام علیکم جی۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ شمع تم پہ رات یہ بھاری ہے جس طرح ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح۔ ایک بندہ پولیس افسر ہو، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے ہاتھوں پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے وہ کبھی کوئی مہربانی نہ ہوئی ہو، اور وہ بندہ جو ہے ٹھیک ہے وہ پیپلز پارٹی کا ناپسندیدہ ترین افسر ہو، لیکن سروس ساری اس کی سندھ میں ہو۔ مطلب جب آپ ڈی آئی جی لیول تک چلے جاتے ہیں تو پھر تو وہ مطلب کہ آپ اس سے نکل جاتے ہیں نا آگے، وہ پھر آپ وفاق میں جا کے مختلف خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب تک اس بندے کی ایس پی جو ہے ایس پی وغیرہ کی جتنی بھی سروس تھی وہ ساری کے ساری سندھ میں رہی ہو، اور اس دوران پیپلز پارٹی اقتدار میں بھی آئی ہو، تو اس بندے کی بھی زندگی ایسے ہی گزری ہوگی کہ ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح۔ جی میں بات کر رہا ہوں جناب بشیر میمن صاحب کی۔ دبنگ افسر ہیں۔ دبنگ افسر اس طرح سے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ہر ناقد جو ہے وہ ان کے قدم لیتا ہے، ان کی بلائیں لیتا ہے کہ جس طرح انہوں نے زرداری صاحب کو پھنسایا ہے، اور جس طرح وہ زرداری صاحب آج بھی وہ مقدمات بھگت رہے، ان جیسا تو ماں نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے بڑی کوشش کی ان کی ذات کے اندر سے کوئی اینٹی پیپلز پارٹی ہیٹر کی کوئی چیز ڈھونڈیں کہ انہیں کوئی نفرت ہے، نہیں مل پائی۔ حیرت کی بات ہے، نہیں مل پائی۔ بہت ہی دبنگ افسر ہیں۔ میں ایمانداری کی بات نہیں کر رہا کیونکہ اتنا میرے سے انٹریکشن نہیں ہے، لیکن وہ قانون کے مطابق جو کچھ سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور میرے سے بڑا ان کو کون بندہ جان سکتا ہے کہ جب خاکسار کو بظاہر ایف آئی اے نے اٹھایا تو اس وقت وہ ڈی جی ایف آئی اے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے محکمے کا میرے ساتھ جو سلوک یا جو رویہ تھا، میں اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا۔ ظاہر ہے وہ محکمے نے وہی کچھ کرنا تھا جس کی اس کو ملک کے چیف ایگزیکٹو نے ہدایت کی تھی، لیکن ان کی جو گفتگو ہے، شاہد اسلم ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اس کے ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی ہے، اس گفتگو کے اندر جو ایک بات انہوں نے کہی اور جو میرے سینے میں پیوست ہو گئی، اور جو کہ شاید آپ کو بھی سمجھ آ جائے اور مجھے اپنے اور اپنے جیسے بہت سارے دوستوں کے اٹھائے جانے کی وجہ سمجھ آ جائے کہ اس ملک کے اوپر جو شخص مسلط کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں سیل کیا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا آدمی، ابھی بھی لگے ہوئے ہیں وہ سیل کرنے میں، جو سیل کیا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا کوئی دیوتا، مہاتما، نجات دہندہ مسلم امہ کا 1400 سال کے اندر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اس مہاتما اور دیوتا کی اوقات اتنی ہے کہ یہ بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھتا تھا کہ یہ شخص یا یہ جرنلسٹ یا یہ تبصرہ نگار یا یہ کومنٹیٹر جو ہے یہ میرے پہ تنقید کر رہا ہے، تو اس کو صبح ہونے سے پہلے جیل کے پیچھے ہونا چاہیے۔ اتنی کہ بیمار ذہنیت کا حامل یہ شخص ہے، اور اس کے فالوورز اس سے زیادہ پلیگڈ اور بیمار ہیں۔ مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دن رات ڈیل کرتا ہوں ان سے، ٹھیک ہے۔ یہ جو صاحبان ہیں، یہ جو موصوفین ہیں، یہ ان کا فکرہ تھا، اور یہ میرے سینے کے اندر پیوست ہو گیا، تو میں نے سمجھ آ گئی کہ میرے نل کی ہوئی سی، ٹھیک ہے۔ اب اپنا ایک سٹائل ہے جی بات کرنے کا اور چیزوں کو دیکھنے کا، اور اس کے اندر جب آپ بات کریں تو وہ مکینیکل گفتگو نہ ہو، لائف ہو اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ ایک آپ بڑ نہ کر دے جائیں، یا ایک وہ پاکستان نے کیا کر دیا یہ دیا نہ کرتے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ انسانوں کی طرح گفتگو کریں، اور ایسے سامنے بیٹھ کے گفتگو کریں۔ گفتگو جو ہوتی ہے وہ تو آبشار ہوتی ہے، جھرنا ہوتا ہے، وہ کبھی اس گفتگو میں ٹھہراؤ آتا ہے، کبھی تیزی آتی ہے، کبھی وہ پرشور ہوتی ہے، کبھی وہ خاموش بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی گفتگو کریں، یہ دیا والی چیخیں نہ ماریں، ٹھیک۔ لیکن کیا کریں، چیخیں بکتی ہیں بھائی، چیخیں کہیں بھی ہو وہ بکتی ہیں۔ تو یہ جو تھے، پھر میں کہتا ہوں کہ ان کا جو رویہ تھا ان کے محکمے کا ہمارے ساتھ، وہ امانت ہے، وہ پھر کبھی اس پہ بات کریں گے۔ لیکن وہ ایک دبنگ افسر ہیں، جس چیز کو قانونی طور پہ درست سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا مطیع جان کو، میرا خیال ہے یہ تقریباً یہ کم و بیش ساری باتیں اس انٹرویو میں بھی تھیں۔ شاہد اسلم بھائی نے یہ انٹرویو کیا
لیکن بہت مطلب 11 کو کر لیا تھا، 11 اپریل کو، لیکن ان کا خیال تھا کہ اگر وہ اس کو نشر کریں گے تو ایسے لگے گا جیسے ہم نے عدالت کی کارروائی پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، اور اگر یہ انٹرویو اس وقت نشر ہو جاتا تو یہ اثر انداز ہوتا۔ اسی لیے اچھی جرنلسٹک کی ججمنٹ تھی کہ ہم پارٹی نہیں بننا چاہ رہے، جرنلسٹ کو پارٹی نہیں بننا چاہیے، وہ نہیں بنا، تو جرنلسٹ پارٹی نہیں بنا تو اس نے انٹرویو اس دن ریلیز کیا جس دن ججمنٹ آ گئی، اور پھر اس انٹرویو کی بنیاد کو بنیاد بنا کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا بھی چل پڑے۔ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ ایک بیمار ذہنیت کی نشاندہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب تک پی ٹی آئی گورنمنٹ، ناٹ اونلی پی ٹی آئی ایز اے پارٹی، بلکہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا کوئی سالڈ ڈیفنس سامنے نہیں لا پائی جس کے اوپر آپ قائل ہو سکیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ درست نہیں کہہ رہا، یہ بات اس طرح سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ چیلنج کر رہا ہے، میدان میں کھڑا ہو کے چیلنج کر رہا ہے کہ آؤ، ٹھیک ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ انکوائری کروا لی جائے، یہ اب میں ذرا بشیر میمن صاحب کی طرف ہونے لگا۔ بشیر میمن صاحب، آپ خود ایف آئی اے کے سربراہ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا انکوائریاں کیسے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو نہیں پتا، آپ کو پتا تو ہے نا یار، تو پھر آپ کیوں انکوائری ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ آپ چیزیں ریکارڈ پہ لے آئے ہیں نا، تو اب وہ کرنے دیں جن کی انہوں نے جاسوسیاں کی یا جاسوسیاں کروائیں، وہ کریں۔ آپ کوئی زیادہ، میرا مطلب ہے ٹیکے لگتے ہیں جسے پنجابی میں کہتے ہیں۔ آپ نے اپنا کردار ادا کر دیا، آپ حقائق کو ریکارڈ پہ لے آئے، وہ آپ کو طلب کریں، بنائیں فل بینچ اور آپ سے پوچھیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ ان کو بتائیں کہ جناب فلاں فلاں جگہ پہ یہ ریکارڈ پڑا ہوا ہے، آپ طلب فرما لیں، آپ طلب فرما سکتے ہیں، میری تو رسائی نہیں ہے ان تک، اور اس کے اندر یہ دیکھیں ساری چیزیں واضح ہیں۔ آپ بشیر میمن صاحب، آپ کا کام ختم ہو گیا، آپ نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ اب یہ ان کا کام ہے جن کے بال کے اندر، جن کے کورٹ کے اندر آپ نے بال پھینکی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس بال کے اوپر ابھی شاٹ لگے گی ورنہ یہ بال آؤٹ ہو جائے گی، نہیں، یہ بال تیرتی رہے گی ہوا کے اندر۔ اب شاٹ نہ لگی، کل لگے گی، کل نہ لگی، سال بعد لگے گی، سال بعد نہ لگی، 2 سال بعد لگے گی، یہ لگے گی۔ یہ میری بات جو ہے وہ آپ پلے سے باندھ لیجئے۔ تو اس لیے انہیں گزارش ہے کہ بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یار باش آدمی ہے نا، کوئی بھی جرنلسٹ فون کرتا ہے تو وہ اس کی بات سن لیتے ہیں، بات کر بھی لیتے ہیں، لیکن آپ نے اپنا کام کر دیا۔ آپ ان حقائق کو، ان جرائم کو اور ان جرائم کے وقوع کو منظر عام پہ لے آئے، ٹھیک ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ یہ نہیں، اس سے اور بھی بہت زیادہ حقائق کا علم ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ حقائق میرے پاس بالواسطہ طور پہ پہنچے اور میں ان کا عینی شاہد نہیں ہوں۔ وہ حقائق اس شخص کا دعویٰ بھی ہو سکتے ہیں، وہ حقائق اس شخص کا جھوٹ بھی ہو سکتے ہیں، وہ حقائق اس شخص کا تعصب بھی ہو سکتے ہیں جو اس نے اپنے تعصب اپنے فریم کے اندر رکھ کے مجھے پیش کیے ہوں۔ تو بینگ اے جرنلسٹ مجھے اس کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا، مجھے تو اس کے اندر آبجیکٹیوٹی نکالنی ہے، مقصدیت نکالنی ہے، اور اس کے لیے میں انتظار کروں گا جب تک کہ مقصدیت نہیں نکل آتی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے اندر سے مقصدیت نکال دی ہے بشیر میمن صاحب، اور کمال کیا ویسے آپ نے، کمال کیا، مزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر بشیر میمن صاحب کے اوپر 2 اطراف سے حملے ہوئے۔ ایک تو جناب پی ٹی آئی کی زنانہ جو فورس ہے، بریگیڈ ہے، وہ سامنے آ گئی، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی جو کمانڈو ہیں وہ اپنی موسمیات علی سرتاج گل وزیر، وہ اس نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے، اور دوسری وہ 12 موسموں والی شوز آؤ، جس کے میاں کو چھٹی پہ آیا ہوا میاں، تو چھٹی لے کے آ جا بالما، چھٹی پہ آیا ہوا میاں جو ہے ایس سی سی پی کے ڈائریکٹرشپ کا چارج نہیں چھوڑ رہا۔ خیر، یہ فرنٹ سے آئے ہیں، زنانہ وار انہوں نے دفاع کا اعلان کیا ہے، ٹھیک، لیکن ہم اس کے طرف نہیں جا رہے۔ یہ تو پی ٹی آئی کو چاہیے بھئی، وہ تو میڈیا پہ زندہ ہے، تو میڈیا پہ ان کی چترول ہو رہی ہو، اور میڈیا بھی وہ کہ مقبوضہ میڈیا، اپنا کنٹرولڈ میڈیا، جس کے اوپر ایک ایک لفظ، ایک ایک گیسٹ ہم بیٹھ کے ویٹ کرتے ہیں، یہ بیٹھے گا یہ نہیں بیٹھے گا، یہ نہیں بیٹھے گا یہ بیٹھے گا، یہ ویٹ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ہماری چترول ہو رہی ہے۔ تو یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔
ٹھیک ہے نا. ابھی وہ فیصلہ آباد سے بھی نہیں, وہ فیصلہ آباد والا تو جھکتے مار مار کے مار دے, اتنا بڑا کمانڈو انہوں نے بھرتی کیا ہے محکمہ اطلاعات کے اندر. تو میرا مطلب ہے کہ ایسی صورت میں چترول ہو رہی ہو تو یہ ساری جو اتنی بڑی ٹیم پالی ہوئی ہے میڈیا والی, انہیں تو ڈوب مرنا چاہیے کہ اینے سارے ایسی. اور ویسے اس کو بھی سلوٹ سلامی ٹھیک ملی ہے فیصلہ آباد والے کو, بڑا بڑھ بڑھ کے بولتا تھا, آتا ہی منہ کے اوپر ریپٹا پڑا بشیر میمن والا, کرو نا کنٹرول ہے, کرو نا مینج, نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے, ایک تو حملہ ادھر سے ہوا. دوسرا, اس موقع کا فائدہ اٹھا کے حملہ کر دیا پیپلز پارٹی نے کہ زرداری صاحب کے خلاف مقدمات کا جتنا بھی بدلہ تھا نا, اب وہ بشیر میمن سے لیا جائے. تو لہذا پیپلز پارٹی زیادہ لیتھل طریقے سے آئی. ٹھیک ہے, کچھ مجھے اس لیے بھی غلط فہمی ہو گئی کہ پیپلز پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم کے جو عمر آر قریشی صاحب جو تھے, وہ موصوف جو انچارج تھے یا شاید ڈپٹی انچارج تھے, وہ پی ٹی آئی جوائن کر گئے, ٹرانسفر ہو گیا نا جی, ایک محکمے تو دوسرے محکمے. تو وہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو کے ادھر چلے گئے ہیں. تو انہوں نے جا کے جب وہاں پہ پی ٹی آئی کا کیا, میں کہا ہے کی ہو گئے, میں تو مائیا انج مل گئے جی میں ٹچ بٹنا دی جوڑی ہے. وہ یہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس طرح لائنس میں آ گئی. پھر کسی دوست نے کہا کہ نہیں وہ اس نے جا کے ادھر جوائننگ دے دی ہے. تو خیر جو ہے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ بشیر میمن صاحب دو طرفہ حملے کی زد میں ہیں, اور دونوں طرف سے سوشل میڈیا ٹیمز جو ہیں ان کی باقاعدہ اسائنمنٹ لگی ہوئی ہے. میمن صاحب گھبرانا نہیں ہے آپ نے, ٹھیک ہے, آپ کا کھڑا ہونا اور وقت کے اوپر یہ سچ بول دینا ہی سب سے بڑا اس قوم کے لیے کنٹریبیوشن تھا جو آپ نے کر دیا ہے. آپ اپنے گاؤں میں بیٹھے وہاں پہ سکون سے ذمہ دارہ کریں. ٹھیک ہے, آپ کے بیٹے کی جو ملے ہیں ان کے اوپر جو چھاپے پڑ رہے ہیں, اور اب ان میں سے اب ہیروئن بھی برآمد کرنی ہے اینٹی نارکوٹکس فورس نے, اور پھر جان بھی اللہ کو دینی ہے, ان مقدمات کی پیروی کریں. آپ نے اپنا کام کر دیا ہے. فیڈ بیک دیجیے گا جی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.